الطاف حسین صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور الیکشن سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو ایک خاص قسم کا پیغام دیا ہے۔ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب نے ایک گھنٹی نہیں بجائی بلکہ خطرے کی دو گھنٹیاں بجائی ہیں۔ پہلی گھنٹی الطاف حسین صاحب نے جب بجائی تھی جب انہوں نے اچانک اپنے آزاد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا تھا، تہلکہ مچا دیا تھا اور اس کا ذکر ہر جگہ ہوتا رہا۔ جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہیں نیوز کے، اس پہ بھی ہوا اور سوشل میڈیا پر بھی ہوا، اور بہت سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے اور بہت سارے لوگ خوشی سے سرشار نظر آئے، خوشی سے اچھلتے کودتے نظر آئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو دوسری خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، الطاف حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں، 90% چانس ہیں کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کو تعطل آ جائے گا، ڈاؤن کر دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے جو تمام پیغام ہیں وہ دے چکے ہیں، ساری انفارمیشن دے چکے ہیں کہ ان کے کون کون سے امیدوار ہیں، کن کن حلقوں سے ہیں، کن کن علاقوں سے ہیں، کن کن شہروں سے ہیں، ان کے انتخابی نشان کیا ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا اینڈ اسکرین پہ لنک دے دوں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر آپ آزاد امیدوار کو الطاف حسین صاحب کے ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تو ان کا نام کیا ہے اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے۔ تو الیکشن کا بخار جو ہے وہ زوروں پہ ہے، اور الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن بہت اہم ہوتا ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بائیکاٹ اگر کر بھی دیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ صورتحال دیکھ کے بعض اوقات بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی آج بھی ان کا ہے اور کراچی پہ ان کا راج چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے، پوری طاقت لگائیں گے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کی پوری امید ہے کہ ان کو بہت سارا ووٹ دیں گے، کراچی والے جو ہیں وہ ان کو دل کھول کے ووٹ دیں گے۔ تو ووٹ دینے کے لیے جانے سے پہلے سب سے پہلے تو اپنا علاقہ پتہ ہونا چاہیے کہ پولنگ بوتھ کہاں ہے، اور NIC یعنی ID کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم میں سے کسی کا ID کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو بھی ووٹ اس پہ کاسٹ ہو جائے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ووٹرز ہیں؟ پاکستان کی جو سرکاری نمبرز ہیں آبادی کے وہ ہیں 24 کروڑ، لیکن شاید جو اصل میں آبادی ہے جن کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوتی، نمبرنگ نہیں ہو سکی، تو وہ 30 سے 35 کروڑ ہو سکتی ہے۔ تو سرکاری اعداد و شمار کی اگر بات کر لی جائے تو 24 کروڑ کی آبادی میں جو 12 کروڑ 85 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور ان 12 کروڑ 85 لاکھ میں اور جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، یعنی وہ 35 سال کے کم عمر ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کی یہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے ووٹ کا استعمال کرے، کیونکہ ووٹ ایک طاقت ہے اور عوام کا حق ہے، کیونکہ لوگ جس کو بھی چنتے ہیں، ووٹ دے کے کامیاب بناتے ہیں، تو پھر عوام کا وہی جو فیصلہ ہوتا ہے وہی ان کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو عوام کو فائدہ ہوتا ہے، ملک میں خوشحالی آتی ہے، اور اگر وہ فیصلہ خراب نکل آتا ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ خراب نکل آتا ہے تو پھر عوام کو نقصان ہوتا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب بھی کہتے ہیں کہ ووٹ ضرور دیں، ووٹ کا استعمال ہر حالت میں کریں، آپ کی جس کو مرضی آئے ووٹ دیں، آپ کو جو بھی پسند ہے ووٹ دیں، لیکن ووٹ جو ہے آپ وہ منشور دے کے دیں کہ سیاست دان کا اور سیاسی جماعت کا جو ووٹ بینک ہے، منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، وہ کیا ہے، اس نے عوام سے کیا عہد کیے ہیں کہ وہ اپنے 5 سال کے دور میں کیا وعدے کیے ہیں اور وہ کیا وعدے پورے کرے گا، تو یہ سوچ سمجھ کے دیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیسیجن ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سیاسی تجزیہ اور پریڈکشن بھی کی ہے کہ یہ والے جو الیکشن ہیں یہ اصل میں آزاد امیدواروں کے الیکشن ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 1985 یعنی 1985 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ آزاد امیدواروں نے حصہ لیا تھا، لیکن 2024 کے جو انتخابات ہیں اس میں 1985 سے بھی زیادہ آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں، یعنی یہ ایک ہسٹری بن گئی ہے
کہ پاکستان میں جس الیکشن میں ابھی تک 75 سال کی ہسٹری میں جس الیکشن میں سب سے زیادہ آزاد امیدواروں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو وہ ہے 2024 کا الیکشن. اور اب آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے بعد کیا رنگ جمتا ہے, اور سین یہ ہوگا کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں اور جو جیتے ہیں وہ تقریباً جو ٹوٹل نمبرنگ ہے وہ 33% ہیں, یعنی تقریباً آزاد امیدوار 30-35% جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. اور جس کو بھی حکومت بنانی ہوگی, دو بڑی پارٹیاں تو مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ پی ٹی آئی تھی, لیکن چونکہ ان کے بھی آزاد امیدوار ہیں تو جو حکومت ہے وہ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد امیدواروں کو توڑے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک بازار لگتا ہے, ایک منڈی سجتی ہے, تو اس طرح سے رنگ جمے گا اور پھر جیتنے والوں کی بولیاں لگیں گی, ان کو خریدا جائے گا. اور ایک تجزیہ اور پریڈکشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لوگ جیت کر آئیں گے, کیونکہ ووٹ تو ان کو پڑے گا عمران خان صاحب کے نام پہ, کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں, جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے وہ چھن چکا ہے, اور سائفر توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس پہ سزائیں بھی ہوئی ہیں, تو ہمدردی لوگوں کے دل میں پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ خان صاحب کے لیے. تو ووٹ تو ان کو پڑے گا, لیکن جو بھی آزاد امیدوار جیتیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں سے 70% جو ہیں وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے, اور وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو حکومت بنانے میں مدد کریں گے. تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اور الطاف حسین کی جو انٹرنیٹ بند ہونے والی بات ہے, ان کا خاص پیغام ہے, وہ اس پہ آپ اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, تو بہت شکریہ.